نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم شبیر شاد صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سیاسی سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، نام پلی حیدرآباد کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر اور میرے بزرگوں، دوستوں اور دور دراز سے اپنے گھروں میں بیٹھی میری پردہ نشی غیور ماؤں اور بہنوں۔ الیکشن آتا ہے، الیکشن ہوتا ہے اور جیت ہار ہوتی ہے، لیکن یہ الیکشن صرف اس لیے نہیں لڑا جاتا کہ اقتدار کے مزے لوٹے جائیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کم وقت میں کہ الیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے امیدوار کو چن کر کے دیا جائے جو امیدوار شہر کی تعمیر و ترقی، شہر میں مفت تعلیم، شہر میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے روزگار، شہر میں بسنے والی عوام کے لیے وہ بنیادی سہولیات جو ان کا حق ہے وہ دلائے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نے مالیگاؤں سمیت مہاراشٹر میں 14 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مالیگاؤں سینٹرل سے مجھے امیدواری دی، اور یہ امیدواری 2019 میں بھی مجھے دی گئی تھی۔ اطمینان سے بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے، ملک میں اقلیتوں کی مضبوط عوام سے حبیب ملت ہم نے سلام چاچا روڈ پر رکھا ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کی جانی مانی مشہور و معروف شخصیت اکبر الدین اویسی صاحب ہمارے اسٹیج کی اور ہمارے اس جلسے کی زینت ہے۔ آج مالیگاؤں کا نوجوان اس جذبے کے ساتھ آیا ہے کہ ہمارے مہمان اکبر الدین اویسی صاحب کو سنیں گے۔ میں مالیگاؤں شہر کا ہوں اور آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے وہ فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور مالیگاؤں کی عوام کو وہ شاید بیوقوف سمجھتے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چال چل رہے ہیں اور فرقہ پرستوں کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام کا سودا کرنا چاہتے ہیں، مالیگاؤں کی عوام اسے سمجھتی نہیں ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مالیگاؤں کی باشعور عوام آپ کی چال بازیوں کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ 2014 میں شیخ آصف صاحب نے اسی جگہ جلسہ لیا تھا، اور انہوں نے اس وعدہ کیا تھا کہ سلیم منشی نگر اور دیگر جھوپڑ پٹیوں میں رہنے
وہ 7/12 کا اتارا بنا کر کے دیں گے، مالکانہ حقوق دیں گے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا تھا، اپنے مینیفیسٹو میں نہ جانے کیسے کیسے جھوٹ کہے تھے، لیکن 5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد انہوں نے سلیم منشی نگر کی عوام کو ایک فوٹو پاس دیا اور یہ جھانسا دیا کہ یہ فوٹو پاس آپ سنبھال کر کے رکھنا، اگر آپ کے پاس یہ فوٹو پاس رہے گا تو آپ کو مالکانہ حقوق 7/12 اتارے کا ملے گا۔ آج سلیم منشی نگر کی، آج یہاں کی عوام اس فوٹو پاس کو سنبھال کر کے رکھے ہوئی ہے اور اس آس اور امید میں ہے 10 سال گزرنے کے بعد بھی ان کو کوئی مالکانہ حق ملا نہیں ہے۔ انہوں نے نمائندگی کی تھی کارپوریشن میں، جب یہ میئر بنے تھے اس وقت ان کے سامنے جنتا دل نے امیدوار دیا تھا کارپوریشن میں، تیسرے محاذ کی طرف سے ہم نے امیدواری دی تھی، لیکن انہوں نے ان دونوں امیدواروں کو خرید کر کے ان کا فارم واپس نکلوایا اور بلا مقابلہ چن کر کے یہ کارپوریشن میں پہنچے تھے۔ مالیگاؤں کی عوام کے ساتھ اس طرح کی دھوکے بازی یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مالیگاؤں کی عوام اس بات کو سمجھتی نہیں ہے تو یہ اندھیرے میں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ شہر کی عوام بیدار ہو چکی ہے۔ 12 نومبر کا حادثہ جس کا تذکرہ یوسف الیاس صاحب نے کیا، ہمارے آقا جن پر ہماری جان قربان ہے، ان پر ان کی اہانت کی گئی اور یہ اقتدار میں تھے۔ انہوں نے 12 نومبر کے ان معاملات کو جس طرح سبوتاس کیا، عزیز کلو اسٹیڈیم، کلو کٹی پر انہوں نے جن لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان نشہ آور گولیاں تقسیم کی گئی اور اس پروگرام کو جو امن و امان کے ساتھ چل رہا تھا، پورا شہر ان کے ساتھ شامل تھا اور پورے شہر کی تمام دینی اور ملی تنظیموں نے حمایت کی تھی۔ اس پروگرام کو انہوں نے اس طرح سبوتاس کیا کہ وہ لوگ جو اس تحریک میں شامل تھے ان میں سے بیشتر لوگوں کو 10 اور 11 مہینے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا۔ آج ہمارے درمیان اسد الدین اویسی صاحب ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ ہم اپنے مہمان کو سننا چاہتے ہیں جو حیدرآباد سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اس لیے میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے یہ اپیل کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 2019 میں بھی امیدواری دی تھی اور آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا تھا اور مجھے چن کر کے دیا تھا۔ ان 5 سالوں میں اس شہر کے لیے ہم نے 499 کروڑ روپے کا فنڈ لا کر کے مالیگاؤں کی عوام کو یہ بتایا کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے۔ ماضی میں کسی ایم ایل اے نے اپنی دور میں اتنا کام نہیں کیا اور اتنا فنڈ نہیں لایا۔ آج ہم نے جو کام شروع کیا ہے ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے پھر آپ کی محبتوں کی، آپ کی نوازشوں کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے دوبارہ امیدواری دی ہے اور میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہم نے ماضی میں اس سیاسی زندگی میں اگر کسی وقت آپ کا کوئی کام ہم نہیں کر سکے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں کیا ہے۔ آپ سے نہ آپ کا کاروبار چھینا ہے، نہ آپ کی زمینوں پر میں نے ناجائز قبضہ کیا ہے اور نہ کبھی ہم نے شہر میں نشہ آور چیزوں کا کاروبار کیا ہے، نہ کبھی غنڈہ گردی کی ہے، نہ دادا گیری کی ہے۔ کل ہم جب ووٹ کی اپیل لے کر کے کسمبا روڈ پر چل رہے تھے تو 20-25 نوجوانوں نے ہمارا راستہ روک لیا کہ آپ ووٹوں کے لیے
لوگوں سے اپیل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. ہم نے ان کے درمیان سے راستہ بنایا. ہم نے ان نوجوانوں کو دیکھا ہے جو اس موقع پر جو حرکت کر رہے تھے اور جو بے عزتی کا کام کرنے جا رہے تھے. ہم نے ان کو دیکھا ہے, ہم نے ان کو پہچانا ہے. انہوں نے اپنا تعارف خود کرا دیا کہ ہم فلاں نسل والے کے بھتیجے ہیں. وقت کسی کو معاف نہیں کرتا. اور آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں, دادا گیری کر رہے ہیں, اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی تھی ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے. آج اس وقت میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اگر مجھ پر اعتماد کر کے دوبارہ امیدواری دی ہے تو آپ مجھے اپنی ووٹوں سے نواز کر کے مجھے پھر خدمت کرنے کا موقع دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جو بھی پالیسی ہوگی میں اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے شہر کی عوام کے لیے جو خدمت کر سکتا ہوں اس خدمت سے میں پیچھے نہیں رہوں گا. میں پھر اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میری کامیابی کے لیے آپ نے ماضی میں جس طرح منتیں مانی تھی, روزے رکھے تھے, اور میری کامیابی اللہ رب العالمین سے منوائی تھی. میری گزارش ہے کہ آپ پھر مجھے خدمت کرنے کا موقع دیں, اپنی دعاؤں میں حصہ دیں. بہت بہت شکریہ.